السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کے سامنے روزانہ ہم اسی وقت پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور سفر ہدایت کی روایت کے مطابق ہمارا پروگرام جو ہے، جس کا فارمیٹ یہ کہ میرے ساتھ مستقل ایک گیسٹ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اسی پروگرام میں ہمارے مستقل مہمان ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لاہور سے کراچی بالخصوص اس پروگرام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور پورا رمضان المبارک ہم آپ کے سامنے پروگرام کرتے ہیں۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ سے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ہے، مسلمانوں کا جو اگر یہود اور نصارہ کو دیکھا جائے تو مسلمان جو کہ اس دنیا میں اب قیامت تک کے لیے اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے ذمہ دار بھی ہیں، تو جب وہ پیغام کو پھیلائیں گے، پیغام کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک، دوسرے مذاہب تک پہنچائیں گے، تو جب یہود اور نصارہ ان کے سامنے آئیں گے تو ان کو یہ قرآن کا اور اللہ کا پیغام کس طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں، کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور کس طرح سے ہم وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچائیں گے کہ جس کو ماننے کو یہود و نصارہ تو تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے ابتدائی جو گفتگو کی، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم خود ان کی اتباع نہ کرو۔ اگر ایسی صورتحال ہے جو قرآن خود ہمیں بتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی تم وہ امت ہو جو کہ بھلائی کا حکم دیتی ہو، خیر پھیلاتی ہو، دعوت پھیلاؤ گی، تو جب ہم دعوت دیں گے دوسرے مذاہب کو بھی، تو اہل کتاب کو ہم کیسے اپنی اس دعوت کی طرف مائل کریں گے؟ زبیر صاحب، ایک بات تو جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اندر یہ داعیہ رکھتا ہے، ایک اندر اسپرٹ رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، تو اسے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ اسے دیانتداری سے اللہ کا دین سمجھنا بھی ہے۔ یعنی وہ کوئی تعصب پر اپنی بات نہیں پھیلا رہا، وہ حق ہے کہ جو عالم کے پروردگار کی طرف سے اس کو سمجھ میں آیا ہے، اور اس نے اس کو دیانتداری سے سمجھتے رہنا ہے۔ جو بات آپ نے ایک آیت کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ آیت تمام یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ بعض یہود و نصارہ جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر انکار کی روش اختیار کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، ان کے بارے میں بتایا۔ وہی قرآن ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سارے برابر نہیں ہیں، لیسو سوا۔ ان اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو خزانے اگر تم دے دو امانت کے طور پر تو وہ ایک ایک پائی تم کو لوٹا کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے تمام انسانوں میں ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں بھی اچھے بھی لوگ ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، تو ہمیں ان کو دعوت دینی ہے سلیقے سے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے اچھے انداز میں، دلائل کے ساتھ، اور جیسا کہ قرآن مجید نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں ان کو ان باتوں پر اپنے قریب لانا ہے کہ جو ہمارے ان کے درمیان یکساں ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو ہم ابتدا کریں گے، لوگوں کو ان میں سے یہود و نصارہ کو کہیں گے کہ یہ کتاب ہمارے پاس آئی ہے اور اس میں بہت سی وہ باتیں ہیں کہ جو تمہارے یہاں بھی یکساں طور پر ہماری طرح موجود ہیں، اور آؤ ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے بار بار کہ یہ کتاب یعنی قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف نہیں لے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کے مطابق آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کر کے یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ پیشن گوئیاں اب بھی موجود ہیں ان کو ہم بیان کریں، اور بہت پولائٹلی اور ہمبل طریقے سے، تاکہ وہ دوسرے لوگ اوفینڈ نہ ہوں، اور اگر کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو اچھے اہل کتاب ہیں وہ اب بھی ہماری بات کو اگر غور سے سنیں تو وہ قریب آنے کا بڑا امکان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عبد الوہاب صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی وہاب کے نام سے پکارے تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک تو معاملہ ہے کہ نام آپ کا کیا وہاب ہو سکتا ہے، اس بارے میں تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، الوہاب۔ چنانچہ اگر کوئی شخص الوہاب رکھے گا تو ہم اس کو اس سے روکیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا نام ہے۔
لیکن چونکہ ان کا نام عبد الوہاب ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے والدین نے سوچ سمجھ کے رکھا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ لوگ ان کو ان کے پورے نام سے پکاریں۔ یہ ویسے بھی اخلاق اور ڈیسنسی کا تقاضا ہے کہ آپ کا جو نام ہے اور جو نام آپ پسند کرتے ہیں کہ جس کے سے آپ کو پکارا جائے اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ لیکن ان سے بھی گزارش ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی پر آپ پابندی نہیں عائد کر سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے خوشی نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں کو بتا دیں۔ لیکن اس طرح کے ناموں میں میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر یہ ایک ہو جاتی ہے مشکل کہ لوگ پورا نام نہیں لیتے، مگر آپ تقاضا کر سکتے ہیں کہ پورا نام لیں، لیکن آپ نے اگر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں کی تو آپ بے قصور ہیں۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح کے نام، یہ عبد الوہاب صاحب ہیں، عبد الرزاق ہوتے ہیں، عبد الرحیم ہیں، اس طرح کے عبد الستار ہیں، اگر ہم وہ عبدال کے بجائے اس کے وہ نام سے پکارتے ہیں تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیں میں نے تو گزارش کی نا کہ وہ تو الف لام کے لگنے کے نتیجے میں ایک غلطی لاحق ہوتی ہے جی، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہے الرحیم، الرحمن، الوہاب، القدیر، تو الف لام ہم نہیں لگائیں گے۔ نام آپ رحیم بھی رکھ سکتے ہیں اور نام آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ ان کا نام ہی عبد الوہاب ہے۔ جی، جس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں اگر تصاویر رکھی ہوئی ہوں یا پرندے ہوں یا اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، مجسمے رکھے ہوئے ہوں، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسے جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جو بات قرآن مجید کی آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھ کے کہ جو اس معاملے میں مضامین پیش کرتی ہیں ہمارے سامنے، سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کے پرابلمز ہیں کہ جو تصاویر سے کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تصاویر اگر ایسی ہوں کہ جس میں کوئی مذہبی تقدس ہو، جن کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو تب ظاہر ہے کہ اس طرح کی تصاویر بالکل نہیں رکھنی چاہیے اور ایسی جگہ پر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، بعض اوقات یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ بعض تصاویر ایسی ہوں کہ جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہوں، جس کے نتیجے میں آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوں، یعنی آپ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا اپنا اپنا ذوق ہے، کچھ لوگ تصاویر لگاتے ہیں اپنے کمروں میں، کچھ نہیں لگاتے۔ عام تصاویر نہ جس میں شرک ہے نہ جس میں بےہودگی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک کمرشل بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات لیں گے بریک کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بریک سے پہلے جو تھی ہمارے پاس کہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بینک میں، اس نے ابھی ریسنٹلی بینک کو جوائن کیا اور غالباً کوئی انالسٹ کی پوزیشن ہے، تو کیا یہ جاب ٹھیک ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب، جو بینک کا معاملہ ہے وہ کچھ یوں سمجھیے کہ درمیان کا گرے ایریا کا معاملہ ہے۔ سود حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے معاشی، وہ مبنی ہے بینکنگ سسٹم پر۔ اسلامک بینکنگ کی جس کے ابھی خود بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بالکل ابھی اپنی ابتدائی شکل میں ہے اور بینکوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل معلوم ہے کہ بینک اس وقت جس بنیاد پر کام کر رہے ہیں وہ سود کی بنیاد ہے اور سود حرام ہے اسلام میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں آخری موقع پر بالکل حرام قرار دے دیا، تو یہ بھی بیان کیا کہ اب جو سود میں انوالو ہوگا اور سود لے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اب ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ اسلامی حکومت مملکت میں سود کا کاروبار کیا جائے۔ صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سود کا کاروبار پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی باقاعدہ ہماری حکومت، ہمارے ادارے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے نظام بنا رہے ہیں۔ تو عام آدمی سے یہی کہا جائے گا کہ آپ اس کو اوائڈ کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں حرام ہے، یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو اوائڈ کریں اور کچھ اور جاب کریں تو زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ تنخواہ کے لحاظ سے کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، جستجو کرتے رہیں
اور کوئی اگر جاب ایسی ملے کہ جو سود سے پاک ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ بہرحال جو کام یہ کر رہے ہیں وہ سودی کاروبار میں کوآپریشن اور تعاون تو ہے۔ بیٹے کی جو سیلری ہے وہ 80,000 ہے، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ڈیٹیکٹ کریں گی؟ جی، ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی تنخواہ میں سے ٹیکس تو پہلے سے نکل رہا ہے، ان کو الگ سے ان کی سیلری میں 10% گراس پر زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ٹیکس کے ڈیڈکٹ کرنے کے باوجود زکوٰۃ کی ابھی کچھ رقم بچتی ہے تو وہ ان کو الگ سے ادا کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال ایک پہلے آیا تھا ہمارے پاس کہ پریفرنس اگر ہم دیں، آرڈر اگر ہم بنائیں تو آرڈر میں روزہ پہلے ہے یا نماز پہلے ہے، اور حج پہلے یا نماز روزہ، اس طرح سے انہوں نے پریفرنس مانگا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پریکٹس ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو یہ مطلوب ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ حج پہ جانے کے لیے لوگ حج پہ ضرور جاتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نماز یہاں ادا نہیں کرتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں پہلے آدمی نماز پڑھنے کی پریکٹس کرے پھر جائے حج پہ، آپ ذرا بتائیے۔ اس میں سر چوتھی چیز زکوٰۃ بھی ایڈ کر لیں تو آپ کا وہ جو اسلام کا اسپیکٹرم پورا جو ہمارے لیے احکامات کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کو یہ چاروں ہی کام کرنے ہیں۔ یقیناً حج اور زکوٰۃ ایسی عبادات ہیں کہ جو اگر آپ کر سکتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو کریں گے، لیکن روزہ اور نماز دونوں ضروری ہیں۔ انہوں نے پریفرنس کا آرڈر مانگا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون انسان ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اور وہ کس طرح سے عمل کرنے کی جانب موٹیویٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر لوگوں کو یہ کہیں کہ جی آپ نے نماز تو پڑھی نہیں ہے تو آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، تو وہ جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ روزے سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھو آپ روزہ رکھ رہے ہو، کتنی بڑی اور ایک مشکل عبادت کر رہے ہو، تو ایک آسان تر عبادت نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اور میں ان سے یہ بھی گزارش کروں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نماز کی ابتدا فرائض سے کریں، وہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ 5 منٹ کے لیے آپ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے بارے میں غور کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادات میں سب سے اولین تو نماز ہی ہے، لیکن اس طرح سے اصل میں انسان آپریٹ نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف زیادہ پہلے راغب ہو جاتا ہے۔ بالکل، رمضان میں اصل میں روزے رکھنے اس لیے تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں کہ سبھی لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی سے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو اس لیے روزے بھی نہ رکھو، لیکن روزے رکھنے والے کو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے واسطے جب تم روزے رکھ رہے ہو تو نماز کی طرف بھی آؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی پازیٹیو چیزوں کو انکریج کرنا چاہیے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جو کچھ وہ نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کنڈیم کر کے ختم کر دیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں زکوٰۃ، فطرانہ یہ جمع کرتی ہیں، صدقات جمع کرتی ہیں، ان کو دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا اطمینان کریں کہ ہم جس شخص یا ادارے کو دے رہے ہیں وہ ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے فطرانے کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں اپنا اطمینان کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ یہ جو ہم سے لے رہے ہیں اس کو کہاں خرچ کریں گے، اور جواب ملنے پر بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو آپ کو وہاں دینا ہے جہاں کہ آپ کا اطمینان ہے کہ آپ کی رقم اس جگہ خرچ ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ وہ خرچ ہو۔ ناظرین، ایک کمرشل بریک پہ جاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، روایت میں آیا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ، ہم پہلی دفعہ جب انٹر ہوئے مسجد میں، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی، اب ہر مرتبہ جب بھی ہم اس خانہ کعبہ میں انٹر ہوں گے، واپس ہم ہوٹل جائیں گے، ہوٹل سے واپس آ کے پھر انٹر ہوں گے، پھر پہلی نظر پڑے گی، یہ ہر دفعہ کی پہلی نظر ہے یہ کیا ہے یہ پہلی نظر؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک تو یہ جان لیں کہ دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح دعا صحیح جذبات اور انداز میں دل سے مانگی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے صحیح دعا صحیح جذبات کے ساتھ مانگی اور آپ کا اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا، اور اللہ سننے والا جب سن لے تو اس کے بعد یوں سمجھیے کہ آپ کی بات تو پوری ہو گئی۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ اس انداز میں پوری ہو جیسے کہ آپ نے چاہی، اس لیے کہ آپ بہت تھوڑا جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتی ہیں پہلی مرتبہ تو اس کا بڑا غالب امکان ہوتا ہے کہ بے اختیار آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور بے اختیار جب دل سے خلوص کے ساتھ نکلے گی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اگر یہ کیفیت آپ کی ہر موقع پہ ایسی ہوگی تو انشاءاللہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کس کیفیت، کس انداز، کن الفاظ کے ساتھ مانگی ہے۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کم نصیب ہو کہ وہ پہلی مرتبہ جائے اور اس کے دل میں کوئی کیفیت نہ پیدا ہو اور وہ صحیح طرح سے نہ مانگ سکے۔ اس کا اصلاً تعلق یقیناً موقع سے تو ہوتا ہے۔ موقع انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ تبدیلی ہے خلوص کی، بے اختیار دعا کرنے کی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت یعنی بچھ کر مانگنے کی کیفیت۔ یہ ہے کہ جو جب انسان کو میسر آتی ہے، اور خاص طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب خانہ کعبہ انسان کے بالکل سامنے ہو اور پہلی مرتبہ ایسا ہو تو یہ بہت جذبات بہت زیادہ اس موقع پر مائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہر اس موقع پر کہ جب آپ جائیں اور آپ کے اندر وہ احساس جاگا ہوا ہو تو انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی قبول، اور اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اس کو قبول فرمائیں گے۔ جب عمرہ اور حج پہ ہم جاتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا عمرہ اور ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں جا کے جب یہ محسوس کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں ایسے محسوس کیا کہ وہ واقعی حاضر ہے اور آپ اس کو پکار رہی ہیں، اور آپ کے اندر آپ کے ماضی کی غلطیوں اور گناہوں کی استغفار کا ایک غالب رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور آپ آئندہ کی زندگی اپنی اصلاح اور اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ قبول ہو گیا۔ لیکن اگر آپ وہاں گئی ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ سیر ہو گئی، لوگوں سے ملاقات ہو گئی، کچھ مرتبہ آپ نے جا کے خانہ کعبہ میں حاضری دے دی، لیکن کوئی کیفیت، کوئی رجحان، کوئی اصلاح کا کوئی عزم نہیں پیدا ہوا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ قبولیت اس نوعیت کی، اس لیول کی نہیں ہوئی۔ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ بات اس لیے مشہور ہو گئی کہ بعض لوگوں کے خیال میں بعض لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ خاص ہمارے ہاں ایک محاورہ اصطلاح ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ بتا دیں کہ جی ہم کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو خود اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور جب آپ نے اندازہ کر لیا تو اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ اس کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ مسجد کے امام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ امام حضرات ہمارے دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر انسان میں خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں، ظاہر ہے ان میں بھی کچھ ہوں گی، لیکن یہ کہ اس لحاظ سے یہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زبیر صاحب اکثر مساجد میں جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں ان کو بہت کم تنخواہ ملتی ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اگر آپ ان کو دیں گے تو یہ بڑی خدمت ہوگی، بشرطے کہ ظاہر ہے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ائمہ ہوتے ہیں مساجد کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اعتکاف کے مسائل کو لے کر اپنے پروگرام کی ابتدا کریں، کیونکہ اب چند روز میں اعتکاف کی سنت جو ہے وہ اس کا نفاذ ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں مسلمان مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہوں تو اسے آپ سوچ کر رکھیے، کل انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو، سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔